الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين ويا محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی،
ماہ سفر المظفر میں ہمارے کئی اکابر امت کے اعراس مبارکہ کے ایام آتے ہیں. ان میں حضرت سید علی حجویری جو داتا گنج بخش کے نام سے معروف ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت شیخ احمد سرہندی جو مجدد الف ثانی کے نام سے معروف ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت قبلہ سید پیر مہر علی شاہ گولروی رحمہ اللہ تعالی کے ایام مبارکہ آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی پچھلی امتوں میں سنت جلیلہ یہ رہی کہ ایک نبی کے وصال فرمانے کے بعد جب لمبا عرصہ گزر جاتا اور مرور زمانہ یا بائی دا پیسج آف ٹائم ان کی امتیں ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیتی، یا ان میں بدعات و خرافات اور عقائد فاسدہ کی ملاوٹ کر دیتی، تو دین کو دوبارہ اصل شکل میں نکھار کر پیش کرنے کے لیے دوسرا نبی آتا تھا، اور اس طرح تجدید و احیاء دین کا سلسلہ جاری رہتا. مگر جب امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر آپ نے وصال فرما لیا، تو اب آپ کے بعد کسی اور نبی یا رسول کے آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے
کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، قد انقطعت النبوۃ والرسالہ فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، سو میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خصائص و فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ختمہ بین نبیون، کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، لہذا اب کوئی میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، سارے علماء بھی مل جائیں تو ایک نبی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، مگر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء آ کر تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دیتے تھے، اب میری امت میں یہ فریضہ میری امت کے علماء کو منتقل ہو گیا ہے، اب وہ یہ فریضہ انجام دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس علی رأس کل مئۃ سنہ، اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسی شخصیت کو مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا کہ جو اس امت کے لیے تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دے گا۔ تجدید و احیاء دین سے مراد یہ ہے کہ دین میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بدعات کا، خرافات کا، باطل اور فاسد عقائد و اعمال کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے، تو دین کو ان مفسدات سے، بدعات سے، خرافات سے مجلہ، مصفہ اور مزکہ کر کے اپنی اصل شکل میں پیش کرنا۔ احیاء کے معنی ہے کہ حیات نو عطا کرنا، جس کو انگریزی میں فرانسیسی زبان کی اصطلاح ہے رینیسانس کہتے ہیں، تو اسی کو تجدید و احیاء دین بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر تھا، اس نے
اپنے دربار میں بڑے ذہین لوگوں کو جمع کر رکھا تھا جن کو ان کے درباری اور نورتن کہا جاتا تھا، اور آج کل کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کیبنٹ۔ اس میں بیربل، ملا دو پیازا، ابو الفضل فیضی اور دیگر حضرات کے نام شامل ہیں۔ ابو الفضل فیضی نے سواطع الالہام کے نام سے ایک بے نقط تفسیر بھی لکھی تھی، یعنی کہ اس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں آتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ ذہین تو تھے، اور جتنے ائمہ تدلیل یا ائمہ تلبیس یا لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ انسانی تاریخ میں گزرے ہیں، وہ کوئی جاہل نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے عہد کے ذہین لوگ تھے، دانا لوگ تھے۔ چنانچہ ان نورتنوں نے اکبر بادشاہ کو یہ باور کرایا، اور وہ خود ذہین تو تھا لیکن عالم یا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس کو باور کرایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے تھے اس پر 1000 سال گزر چکے ہیں، اب وہ پرانا ہو چکا ہے، اب نئے زمانے کے لیے نیا دین آنا چاہیے، اور آپ اس کے اہل ہیں کہ اس نئے دین کی آپ بنیاد ڈالیں۔ چنانچہ اور یہ اسی طرح کا یونٹی آف ریلیجن یا وحدت ادیان کا تصور تھا جو آج بھی عالمی سطح پر وقتاً فوقتاً پیش کیا جاتا ہے کہ تمام ادیان سے کوئی چند باتیں لے لی جائیں اور کچھ اخلاقیات کی چیزیں لے لی جائیں، اور پھر ایک ملغوبہ بنا دیا جائے اور سب اپنے اپنے ادیان کو چھوڑ کر اس کے پیروکار بن جائیں۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کے دربار میں ہندو بھی تھے، اور اس کے حرم سرا میں ہندو عورتیں بھی تھیں۔ چنانچہ ان درباریوں نے، نورتنوں نے اور مداحوں اور خوش آمدیوں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور یہ کہا کہ جو آپ کے دربار میں آئیں وہ آپ کی تعظیم میں جھک جائیں، اور جو شریعت مصطفی کا سلام ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کی بجائے جب کوئی آپ کے دربار میں آئے
تو اللہ اکبر کہے اور اس کو جل جلالہ سے جواب دیا جائے۔ یہ دراصل جلال الدین اکبر جو اس کا نام تھا، تو اس کے نام کو گویا ایک الوہیت کا جامہ پہنایا جائے اور اس پر لوگوں کو آمادہ کیا گیا۔ پھر جہانگیر کا دور آیا تو یہ دربار کے آداب قرار پائے کہ جو بھی آئے تو وہ زمین بوسی کرے، بادشاہ کے آگے زمین کو بوسہ دے، اور یہ ایک طرح سے سجدے کا متبادل انہوں نے وضع کیا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو جب یہ دعوت دی گئی تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، احرار حر کی جمع ہے، یعنی کہ جو بندوں کی بندگی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے آزاد بندے ہیں، تو ان کو جو حریت کا سبق ملا وہ مجدد الف ثانی سے ملا۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ چنانچہ حضرت مجدد کو جیل میں ڈال دیا گیا گوالیار میں، مگر انہوں نے جیل کو بھی تبلیغ دعوت دین کے لیے استعمال کیا، اور وہاں سے جو مملکت و ریاست کے عمائدین تھے ان کو خطوط لکھے، اور مکتوبات مجدد کے نام سے آج بھی ان خطوط کا مجموعہ موجود ہے۔ اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سرخرو فرمایا، دین اپنی اصل شکل میں محفوظ رہا، اور وحدت ادیان اور الحاد اور انحراف کا جو فتنہ تھا وہ بالآخر فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اسی لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا تجدیدی کارنامہ اسلام کے دوسرے 1000 سال پر محیط ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ فریادیں کرتے ہیں کہ جیلوں میں ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور کال کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے، اور تنہائی کی سزا دی جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر آج سے جو 1000 سال پہلے کی جیلیں ہیں، جبکہ آج کچھ نام نہاد جمہوریت تو ہے، تب تو ملوکیت تھی، تو اس وقت مظالم کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ امت پر ان ہستیوں کا احسان ہے کہ انہوں نے
مظالم کو برداشت کیا مگر دین کی حقانیت پر کوئی سمجھوتا اور کوئی مفاہمت نہیں کی۔ اسی طرح امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، اور حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش نور اللہ مرقدہم نے بھی اپنے عہد میں اسی طرح دین حق کی حفاظت کی، اور حجویر سے لاہور کی سرزمین پر آئے اور تصوف کے نام پر بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا، تو آپ نے بتایا کہ ایک تو صوفی ہوتا ہے، یعنی جو اپنی جبلت، اپنی فطرت اور فطرت سلیمہ کی وجہ سے پاکیزہ مزاج، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ ذہن کا حامل ہوتا ہے، اور اس کے دل پر کوئی عقائد فاسدہ، اعمال فاسدہ اور اخلاق فاسدہ کی کوئی میل نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ مصفہ، مجلہ، مزکہ اور نورانی ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا کہ دوسرا متصوف ہوتا ہے کہ جو علم کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے اپنے قلب کو، قالب کو، ظاہر کو، باطن کو، ذہن کو، روح کو مجلہ، مصفہ اور مزکہ بناتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک مستصوف ہوتا ہے جو نہ صوفی ہوتا ہے، نہ متصوف ہوتا ہے، نہ اس کا باطن اور ظاہر پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کا روپ دھار لیتا ہے تاکہ اس طرح لوگوں کو شکار کرے اور اپنے دام عقیدت میں پھنسائے۔ لہذا دین اور تصوف کے نام پر جو ایسے بھیڑیے ہیں، تو ان سے بچانے کے لیے پھر یہ حقیقی صوفیاء کرام ہر دور میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اللہ پاک نے یہی کام لیا۔ آپ کی تاریخ ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری ہے، اور تاریخ وصال 25 صفر المظفر 1340 ہجری ہے، کہ تقریباً 67.5 قمری سال اس دنیا میں گزارے۔ آپ کے کا جو فقہی کام ہے
وہ اس خطے میں سب سے وسیع، سب سے وسیع اور سب سے زیادہ عالمانہ ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس اپنے پیارے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اور اسے دین کی گہرائی، گہرائی اور دانش اور فراست اور سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی معیشت، صنعت، زراعت، تجارت، کاروبار، روزگار اور ملازمت کو چھوڑ کر فل ٹائم، کل وقتی دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ کیوں کہ یہ تمام شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک طبقہ کپڑے بناتا ہے اور سب پہنتے ہیں، سب کی ضرورت ہے۔ کوئی جوتا بناتا ہے، سب کی ضرورت ہے۔ کوئی دوائیاں بناتا ہے، سب کی ضرورت ہے۔ اور کسان کاشتکاری کرتے ہیں اور سب کے لیے اجناس، غلہ، سبزیاں، پھل، فروٹ، ضرورت کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس طرح انسانی معاشرہ جو ہے وہ مل جل کر رہتا ہے اور ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو جب یہ عملاً ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر کل وقتی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر برادری، ہر طبقے، ہر علاقے، ہر شہر، ہر قبیلے سے کچھ لوگ نکلیں، اپنے آپ کو کل وقتی دین کے لیے وقف کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے فقیہ بنے، دین کے ماہر بنے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام شعبے ضروری ہیں، لیکن اللہ کے دین کو اپنی اصل شکل میں قیامت تک قائم رہنے کے لیے فقیہ کی ضرورت ہوگی، عالم کی ضرورت ہوگی، مفسر، محدث اور مفتی کی ضرورت ہوگی کہ جو قوم کی رہنمائی کرے گا۔ کیوں کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا بین العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان سے یوں ہی علم کو نہیں اٹھا لے گا کہ لوگ دیکھیں کہ وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ وہ علماء حق
اور علماء ربانیین کو اٹھانے سے علم اٹھا لے گا۔ اگر معاشرے میں ایسا نظام نہ ہو کہ ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوں۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی حکمت سے کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا یا کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی پیشوا، مقتدا اور رہنما بنائیں گے۔ وہ مرشد بن جائیں گے، پیر بن جائیں گے، مقتدا بن جائیں گے۔ علم سے دور دور کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور جب وہ مرشد، مقتدا اور پیشوا بن کر مسند پر بیٹھیں گے تو فَسُئِلُوا، لوگ ان سے مسئلے پوچھنے آئیں گے، سوال پوچھنے آئیں گے، تو ان کا جو عجب ہے، تکبر ہے، وہ ان کو اجازت نہیں دے گا کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، آپ فلاں عالم کے پاس چلے جائیں، مفتی کے پاس چلے جائیں۔ تو پھر کیا کریں گے؟ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت پر مبنی فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، پھر خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے، دوسروں کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دین کو اپنی بقا کے لیے فقیہ کی، عالم کی ضرورت، جب تک یہ انسانی معاشرہ زمین پر قائم ہے وہ ضرورت بھی باقی رہے گی اور قائم رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقدیر سے اور تکوینی اسباب سے اس کا نظام قائم فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ نے یہی تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو فتاوی لکھے وہ آج 33 ضخیم مجلدات پر موجود ہیں، اور کسی ایک عالم کا اس پورے خطے میں اتنا بڑا فقہی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ اور اس کی بعض چیزوں کے بارے میں آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مگر وہ جو فتنہ اکبری تھا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کسی بزرگ کے سامنے یا قبر کے سامنے زمین بوسی کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ بت پرستی کے مشابہ ہو جائے گا، بلکہ رکوع کی حد سے زیادہ جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَقَال وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَجَال وَلِكُلِّ مَجَالٍ مَحَال، کہ ہر فن کے شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں اور ان کو بات کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور کون سی بات کہاں کہی جائے اس کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو قبر کو بوسہ دینے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علماء کے
اس بارے میں اقوال ہیں، مگر عوام کے لیے احتیاط یہ ہے کہ ان کو قبر کو بوسہ دینے سے منع کیا جائے۔ کیوں؟ پہلے بوسہ دیں گے، آگے چلتے چلتے سجدہ کرنے لگ جائیں گے، اور پھر خرابیوں کی بنیاد پڑے گی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ مزارات اولیاء کا طواف کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ طواف تعظیمی صرف بیت اللہ کا جائز ہے۔ کیوں؟ کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام کے مزارات یا بزرگان دین کے مزارات کو تو چھوڑیے، امام الانبیاء کے مزار اور روضہ رسول کا بھی طواف تعظیمی جائز نہیں ہے۔ تو پھر جب سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے امام خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف تعظیمی جائز نہیں ہے، تو کسی اور کو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے لوگ اہل سنت کو قبوری کہتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ الزام یہ جائز ہے؟ جن کی تعلیمات اتنی واضح ہوں، اتنی کلیئر ہوں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو پھر اس سے بڑا کوئی موحد ہوگا کہ جنہوں نے اتنی دو ٹوک اور واضح احکام عطا کیے، یہاں تک کہ آپ نے قبروں پر جانے، ان کے آداب، ان سے متعلق امور بھی بیان کیے، جو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو میں عرض کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔